بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار صدق الله العظيم هنالك دعا زکریا ربہ، وہ وقت جس وقت پکارے حضرت زکریا علیہ السلام وہاں سے اپنے رب کو، کہا اے میرے اللہ، اے میرے رب، میرے پروردگار، مجھ کو اپنی جانب سے لڑکا دیجیے جو پاکیزہ ہو۔ بے شک آپ سننے والے ہیں دعا کرنے والوں کی دعا۔ فنادت الملائکۃ، فرشتے نے پکارا ان کو، آواز دی ان کو جب وہ کھڑے تھے محراب میں نماز کی حالت میں، یعنی دعا کی حالت میں، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، بے شک اللہ آپ کو خوشخبری بشارت دیتا ہے یحییٰ نامی لڑکے کا، جو تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ کے کلمہ، اور وہ سردار ہوگا اور وہ محفوظ ہوگا، اپنے آپ کو روکنے والا ہوگا نکاح کے عمل سے، اور نبی ہوگا صالحین میں سے ہوگا۔ قال ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار کیسے ہوگا لڑکا جبکہ میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ قال كذلك اللہ یفعل ما یشاء، اللہ نے فرمایا اسی طرح جیسا اللہ چاہتا ہے۔ بھائی اور بزرگوں، اللہ کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو نماز ظہر جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ مزید اللہ کا احسان اور اس کا کرم کہ قرآن پاک جیسی بابرکت مجلس میں ہم سب کو بیٹھنے کی بھی سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ قبول فرمائے، آخرت کے لیے خاص کر نجات کا ذریعہ بنائے، دنیا کے لیے خیر، فلاح، صلاح، ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ گزشتہ مجلس میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعاؤں کے سلسلے میں ذکر ہوا تھا کہ ایک نیکی کے کام کو دیکھ کر کے اور اللہ کی قدرت کو دیکھ کر کے نیک لوگوں میں یقین زیادہ پیدا ہو جاتا ہے، یقین بڑھتا ہے۔ گناہ اور گناہ گاروں کو اگر دیکھیں گے تو گناہ کا شوق اور گناہ کی چاہت بڑھے گی، نیک اور نیکی
کرنے والوں کو دیکھیں گے تو اس سے نیکی کرنے کا شوق اور اس کی رغبت بڑھتی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب دیکھے تھے محراب میں حضرت مریم کے سامنے طرح طرح کے پھل فروٹ ہیں، تو یہ موسم بھی نہیں اور یہاں یہ چیزیں پیدا بھی نہیں ہو رہی ہیں، تو آخر کیوں کر اور کہاں سے کون لا رہا ہے، کون دے رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اس پر انہوں نے پوچھا تھا۔ قال یا مریم انا لکی ھذا، یہ جو سامنے تیرے پھل فروٹ بے موسم اور یہاں وہ چیز نہیں ہوتی ہے، کیسے اور کہاں سے تیرے لیے، کون لا کے دیا؟ قالت هو من عند اللہ، زیادہ لمبا چوڑا جواب نہیں بلکہ ایک جملہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے۔ جس کے دل میں یقین ہوتا اللہ کے نام آتے ہی سارا مسئلہ ختم، اور اگر یقین نہ ہو تو طول دیتا ہے، جھگڑے کرتا ہے، دلیل پہ دلیل لاتا ہے، اس پر بحث کرتا ہے، کیسے اللہ کر دے گا، کہاں سے دے گا، کیوں کر دے گا۔ یہ سب اللہ کے سلسلے میں اگر کوئی مسلمان سوال اور جواب کرتا کیسے کیوں کر، تو اس کا ایمان ابھی بہت کمزور ہے، اس لیے اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، وہ ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آج ہم لوگ کبھی کبھی ان باتوں میں الجھتے ہیں اور کبھی کبھی یہ شک کی کیفیت کیسے کر دے گا اللہ تعالیٰ، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ کبھی بھی نہیں ہوا، ارے بھائی کبھی نہیں ہوا، ابھی ہو سکتا ہے، اللہ کر سکتا ہے، بوڑھے کو جوان کر سکتا ہے، جوان کو بوڑھا کر سکتا ہے۔ اور رب کریم مہربان جو دانہ سوکھ جاتا ہے اور جو گٹلیاں انسان چوس چوس کر کے زمین پر کہیں پھینک دیتا ہے، اسی سے پھر اللہ پھلدار درخت بھی بنا دیتا ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، اللہ کے سلسلے میں کبھی بھی اگر مگر ایسا ویسا نہیں سوچنا چاہیے، اگر سوچیں گے تو ایمان اپنے گھر کے طاق میں رکھ دیجئے بس، اس لیے بہت ضروری ہے۔ اس لیے ایمان والے ان چیزوں میں نہیں پڑتے، کیوں، کیسے، کہاں، اسی لیے بس ایک جواب، قالت وہ من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے، اور آپ تو پیغمبر ہیں، آپ کو اور زیادہ بات کہنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس پر اتنی سی بات بڑھا، ان اللہ یرزق من یشاء، جس کو اللہ چاہتا ہے بے حساب روزی رزق عطا فرماتا ہے، اور جس کے بارے میں اللہ چاہتا ہے اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے۔ روزی کا تنگ ہو جانا یہ عذاب کی شکل ہے، کیا ہے؟ قرضے پر قرضہ چڑھ جانا یہ بھی ایک عذاب ہے۔ ہم لوگ عذاب سمجھتے بیمار ہو جانا، ہاتھ پیر ٹوٹ جانا، کسی نقصان اور کوئی قتل کر دینا یا اور کوئی چیز، لیکن عذابوں کی شکلیں بہت ہیں، کیا ہے؟ عذابوں کی شکلیں بہت ہیں، اس کے راستے اور اس کے اعمال الگ الگ ہیں۔ حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرضہ بھی اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے، جو کسی کے گردن میں لپیٹ دیتا ہے، چڑھا دیتا ہے، وہ اس سے پھر نکل نہیں پاتا ہے۔ آج تو بہت شوق سے لوگ قرضہ کرتے ہیں، آج اپنی ناجائز ضروریات کو پوری کرنے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں؟ قرضہ کرتے ہیں۔ ہاں، اصل اور اصلی حاجت، اصلی ضرورتوں کے لیے اگر کوئی کرتا ہے تو اللہ غیبی مدد فرما دیتا ہے۔ آج کیوں قرضوں میں لوگ پریشان ہیں؟ آج قرضوں کی وبا کیوں ہے؟ آج قرضوں سے دشمنیاں اور قتل و غارت کیوں ہے؟ وہ جائز طریقے پر اور جائز امور پر قرضہ نہیں لیا جاتا، بلکہ کس پر؟ ناجائز، شان کی شادی، شان کے ولیمہ، شان کی برثڈے، شان کی دکھاوا، گھر کی فیشن، ان ساری چیزوں کی بنیاد پر قرضہ لوگ لیتے ہیں۔ جب لیتے ہیں گناہ اور خواہشات کی پیروی کرنے کے لیے تو اللہ چھوڑ دیتا ہے، جاؤ، پھر وہ پھنستا چلا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی جائز امور کے لیے لیتا ہے، عزت جا رہی ہے اور کچھ ایسا مسئلہ، بھوکا ہے، پیاسا ہے، گھر کی ضروریات، حلال روزی کی کوئی شکل نہیں ہے اور کچھ ضرورت کے لیے وہ لینا چاہتا ہے، اور اگر لیتا ہے تو پھر اللہ غیبی طور پر اس کا انتظام فرما دیتا ہے، اور بہت جلدی اس کا کہیں نہ کہیں اللہ شکلیں پیدا کر دیتا ہے۔
اور اگر ایسا نہیں تو پھر آدمی الجھتا جاتا ہے. ہمارے ایک دوست کہہ رہے تھے 80,000 لیا تھا، آج 8 لاکھ روپیہ دیورنا پڑ رہا ہے. یہ ہے قرضے کے عذاب، اس کو ہم لوگ عذاب نہیں سمجھتے. اس لیے میرے بھائی بزرگوں، ہمیشہ جہاں بہت ساری اپنی آل اولاد اور بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ ڈاکٹر بنا دے، انجینئر بنا دے، پروفیسر بنا دے، ڈیجیٹل بنا دے، یہ بنا دے، وہ بنا دے، بہت بڑا تاجر بنا دے، یہ دعا کیجیے اللہ میری اولاد سے روزی کی تنگی کو ہٹا دیجیے. اس لیے کہ روزی کی تنگی سے 1000 گنا کھلتے ہیں. کیا ہے؟ 1000 گنا کھل جاتے ہیں، 1000 گناہوں کے دروازے کھلتے ہیں. اس لیے روزی کی تنگی کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کیا کرتے تھے، اللہ ہمارے لیے بھی اور میری امت کے لیے بھی روزی کی تنگی ہٹا دیجیے. قرآن کریم کے سورہ دخان اور دوسری جگہ بھی قرآن کریم میں اللہ نے صاف فرمایا، جب اللہ کے پیغمبر ہم سب کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی پڑی اور ظلم انتہا مکہ والوں نے بڑھایا اور آپ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے. آنے کے بعد بھی وہ لوگ چین و سکون سے نہیں رہنے تھے. یہ لڑائی، وہ جنگ، وہ حملے، ایسا ویسا کرنے تو اللہ کو بہت ہی غصہ آیا. قرآن کریم میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے، پھر اللہ ہی کے حکم سے اللہ نے حکم دیا میرے محبوب ان کے لیے کوئی بھی عذاب کا بد دعا کیجیے. اللہ کے رسول بڑے مشفق تھے، بہت مہربان تھے اپنی امت کے لیے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کی شان رکھتے تھے. اللہ کا حکم ہے آپ کسی بھی عذاب کا دعا بد دعا کیجیے کہ آپ میں ہم کر دیتے ہیں. آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف روزی کی تنگی کی دعا بد دعا کر دی. اللہ ان مکہ والوں ظالموں کے لیے آپ روزی کی تنگی کر دیجیے، یعنی جس کو کہتے ہیں قحط. بس اتنے ہی سے کام ہوا تھا اور کچھ بھی نہیں. اللہ رب العالمین نے تنگ ایسا کیا کہ جو لوگ مکہ راشن، گلے، گیہوں، جو، کھجور بیچتے تھے سب بند کر دیے. آنا جانا بند ہو گیا. کیا ہو گیا؟ روزی اوپر سے بھی بند ہو گیا. بارشیں رک گئی، کھیتیاں، باغات، زمین کے سارے نظام کو اللہ ٹھپ کر دیا. قرآن کریم پڑھیے، دیکھیے، سیرت کی مطالعہ کیجیے. حرام کھانے پر لوگ مجبور ہو گئے. اور لوگ وہ مکہ کے وہ لوگ جو کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ کو نبی بنانا تھا تو ہم جیسے مالداروں کو بناتا، محمد جیسے نعوذ باللہ غریب کو کیوں بنایا جس کے گھر میں ایک مٹھی جو بھی نہیں. اللہ آج دکھا دیا، ان کو ٹھکانے پر لگا، ان کے اوقات کو بتا دیا. اس لیے جب کبھی اللہ دولت دے دے تو اپنے اوقات کو مت بھولیے. کبھی بھی اس کی شان میں آ کر کے کبھی بھی اللہ کا شکر ادا کرنا مت بھولیے. حرام کھانے پر لوگ مجبور ہو گئے. مصیبت ہے. اوپر دیکھتے تھے آسمان کی طرف شاید کوئی بارش آ جائے، یہاں تک کہ کعبے کے غلاف کو پکڑ کر کے دعا کرتے تھے اور کعبے کے پکڑنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ شاید بارش ہوگی. قرآن کریم اللہ نے فرمایا کہ ان کو دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا، آسمان بھی نظر نہیں آتا. سارے راستے جب بند ہو گئے، مردار کھانے پر آ گئے. حضرت سفیان رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے قاصد بنا کر کے بھیجا کہ تیرا قریبی رشتہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جاؤ ان سے کہو کہ مکہ والوں کے حق میں ذرا دعا کرتے. نبی کی دعا، بزرگوں کی دعا، ولیوں کی دعا، نیک لوگوں کی دعا میں بڑی طاقت ہے. ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دعا یوں ہی آپ اخلاص سے کیجیے، چندے کی دعا نہیں، یعنی جو کرائے پر ہم لوگ کراتے ہیں وہ نہیں. خود کیجیے، اخلاص سے کیجیے، اس میں بڑی طاقت ہے. کیا ہے؟ بڑی طاقت ہے. اللہ کسی سہارے اور کسی واسطے کا محتاج نہیں ہے کہ بندے کی دعا ہم واسطوں سے لا کر کے قبول کریں گے. بڑی طاقت ہے دعاؤں میں. اس لیے ان لوگ سمجھ گئے کہ اب کوئی راستہ نہیں سوائے محمد رسول اللہ.
ابو سفیان پہنچے، اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، آ کر کے التجا کیے عاجزی کے ساتھ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خاندان کے لوگ مکہ میں ہیں اور حالات ایسے ہیں، اوپر سے بھی روزی بند، زمین سے بھی بند، جو لوگ غلہ راشن بھیجتے تھے مکہ میں تجارتی اعتبار سے وہ بھی سارا سسٹم بند ہے، اب حالات ایسے ہیں، آپ ذرا ان کے حق میں دعا کر دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے، اللہ مکہ والوں کے لیے روزی کی دروازے کو کھول دیجیے، بارش عطا فرمائیے۔ بس کہنا تھا بھی، ابو سفیان پہنچے بھی نہیں تھے کہ بارش بھی ہوئی اور روزی کا دروازہ اللہ کھول دیا۔ اللہ رب العالمین فرمایا، لیکن وہ ابو سفیان سے کیا کہلوائے تھے کہ جا کے کہنا کہ اگر یہ مصیبت اللہ ہٹا دے گا، انا کاشف العذاب، اس طرح سے کہ اگر یہ ہٹا دیا اللہ تعالیٰ تو ہم لوگ سب کے سب جائیں ایمان لائیں گے۔ اللہ نے اسی وقت اپنے نبی سے کہا کہ ہٹا دیں گے تب بھی ایمان نہیں لیں گے، لیکن آپ دعا کر دیجیے۔ میرے بھائی بزرگوں، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، روزی کی تنگی بہت بڑا عذاب ہے، قحط کا آ جانا بہت بڑا عذاب ہے، مہنگائی کا بازار میں آ جانا بہت بڑا عذاب ہے، قرضے کا سوار ہو جانا یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ قرضوں سے بچیے، ناجائز امور، ناجائز خواہشات، فیصل پرستی، دکھاوے کے لیے ہرگز قرضہ مت کیجیے۔ جائز تقاضوں کو پوری کرنے کے لیے کر سکتے، بیمار ہیں کہ یہ قرضہ ہوئے، اللہ آسانی کے ساتھ دینا آسان ہے۔ اب تو بیماری بھی، علاج بھی مہنگا ہے، میں بڑا آدمی تو چھوٹے ڈاکٹر کو کیوں دکھائیں گے، ہم تو بڑے میں تو جاؤ، اللہ جہاں جیسی نیت ویسے۔ قرضوں سے بچیے، کیا ہے، قرضوں سے بچیے، ناجائز خواہشات کو پوری کرنے کے لیے قرضہ ہرگز مت لیجیے، نہ لیجیے نہ کسی کو مجبور کیجیے۔ آج دونوں شکلیں ہیں، لینا بھی ہے اور مجبور بھی کرنا ہے۔ نہیں آئیں گے، ہمارے اتنے آدمی آئیں گے، 400 لوگ آئیں گے، باراتی بن کر کے آئیں گے، نکاح کے کھانا آپ کو کھلانا پڑے گا، اب یہ بیچارہ کیا کرے گا، تو قرضہ لے گا، ذریعہ کون بنا، یہ بھی گنہگار وہ بھی گنہگار ہے۔ اس لیے مت کسی کو مجبور کیجیے قرضہ لینے پر، ناجائز خواہشات کی پیروی کرنے کے لیے قرضے کا استعمال مت کیجیے۔ ہاں جتنی وسعت ہے کر سکتے ہیں، سوچئے، غور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ شریعت میں قرضہ لے کر کے حج کرنے کا حکم نہیں ہے، قرضہ لے کر کے عمرہ کرنے کا حکم نہیں ہے، تو قرضہ لے کر کے نکاح کرنے کا حکم ہوگا۔ اتنی بڑی نیکی، اتنا بڑا کام جس پر شریعت پابندی لگانے کا نہیں، تیرے پاس تو تم حج مت کر، عمرہ مت کر، ہاں اگر ہے تیرے پاس وسعت ہے اور تو کر، نہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے، تجھے ایسے ہی جنت بھیج دوں گا۔ آج یہ ناجائز خواہشات کو پیروی اور ناجائز دکھاوے کے لیے مسلمان، کیونکہ آج یہ بربادی آئی ہے، کما رہے ہیں ہم لوگ جائز امور پوری کرنے کے لیے، ناجائز امور پوری کرنے کے لیے کما رہے ہیں، آج اس کے پیچھے محنت ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء، ہمیشہ دعا کیا کیجیے، دعا میں بڑی طاقت ہے، دعا کے لیے اللہ کسی کو محتاج نہیں بناتا ہے کہ وہاں جاؤ گے تب ہوگا، یہاں جاؤ گے تب ہوگا، اور رب مہربان الفاظ کے ایج پیچ کے بھی محتاج نہیں ہے، دل کے اخلاص کی کیفیت سے اگر آپ دعا کریں گے تو اللہ اس میں بڑی طاقت اور بہت جلدی اللہ تیری وہ بڑھیا جو خلیفہ منصور نے جب اس کی جھوپڑی کو اجاڑ دیا تھا، اس لیے اجاڑ دیا تھا کہ میں بادشاہ اور میرے محل کے قریب ایک غریب بھکاری بڑھیا کی جھوپڑی ہو تو میری شان کے خلاف ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ جب اس نے اپنے محل کی تعمیر پر جائزہ لینے کے لیے آیا، دیکھا کہ بالکل اب تیار ہے، اب اس میں ہم کو آنا ہے، ارد گرد اوپر نیچے سب دیکھا، دیکھنے کے بعد ایک بڑھیا بھکاری کی جھوپڑی نظر آئی غریب کی، پوچھا یہ کس کی، کہا کہ برسوں سے یہ جھوپڑی یہاں رہتی ہے، ایک بڑھیا اس کی ہے، کہا کہ میری شان کے خلاف، میرے محل کی شان کے خلاف کہ کسی غریب کی یار اس قسم کی بڑھیوں کی جھوپڑیاں ہو، اس لیے اس کو فوراً یہاں سے ہٹا دو۔ کیا کرو؟ حکم ملا،
کارکنوں نے فوراً اس کو کیا کیا؟ ہٹا دیا، صاف کر دیا۔ شام کو جب بڑھیا آئی دیکھی تو میرا آشیانہ ہے ہی نہیں، ادھر دیکھتی ادھر دیکھتی ہے، جاننے والے سے پوچھتی ہے میرا آشیانہ، میری جھوپڑی، میرا ساز و سامان کہاں؟ لوگوں نے کہا کہ بڑھیا وہ دیکھو درخت میں تیرے گٹھری باندھ کر کے لٹکا دیے، تیرے سارے سامان وہاں ہیں، چلے جاؤ۔ بادشاہ آیا تھا، ایسا ایسا کہا، اور اس کی شان کے خلاف اس طرح کی جھوپڑیاں محل کے قریب رہتی، چلے جاؤ وہاں ہے۔ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہنے لگی جملہ، بڑا پیارا جملہ، اے اللہ ہم موجود نہیں تھے، کیا تو بھی موجود نہیں تھا؟ کیا درد کی! آج دعا تو ہمارا اور آپ کا صرف رسم ہے، کیا ہے؟ رسم ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا، ارے ڈھنگ سے مانگو۔ ایک کسی پولیس افسر یا کسی کہیں محکمے میں جاتے تو بڑا ہاتھ جوڑ کر کے آج اسی ادب سے کوئی گستاخی نہ رب کے سامنے مانگ رہا ہے، تو حالات ایسے۔ ہم موجود نہیں تھے، کیا تو بھی موجود نہیں تھا؟ پڑھیے تاریخ، ظالم بادشاہ کو شاندار کروڑوں کا محل کو اللہ نے ایک جھٹکے میں زمین میں نگلوا دیا۔ اس لیے کسی غریب کو لات مت ماریے، کسی غریب کی آشیانے کو اجاڑنے کا ذریعہ مت بنیے، کسی غریب کو قرضے پر مسلط نہ کیجیے، اپنی شان اور شوکت کو دکھانے کے لیے کسی سے شادی کا کھانا بہترین مت مانگیے، بھکاری مت بنیے۔ ہے تیرے اندر ہمت تو 200 نہیں 10,000 لوگوں کو کھلاؤ نے بھائی۔ کسی غریب پر مجبور کر کے مانگنا یہ بھکاریوں کا کام ہے، یہ سڑک چھاپ لوگوں کا کام ہے، یہ مومن کا کام نہیں، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی شان کے خلاف ہے۔ تو روزی رزق کس سے مانگنا؟ اللہ سے مانگنا، اور تنگ دستی سے بچنے کی دعا کرنا ہمیشہ، ورنہ اگر تنگ دستیاں آ جائے گی تو بہت مشکل ہے۔ تو حضرت مریم نے 2 جملے میں حضرت زکریا علیہ السلام کے جواب دے دیا۔ اللہ حضرت زکریا علیہ السلام سوچے اس کو، جب اللہ بند کمرے میں روزی دے سکتا ہے تو مجھے بھی ایک بیٹا دے سکتا ہے۔ فوراً محراب میں چلے گئے، کھڑے ہوئے، 2 رکعت پڑھے، دعا کی، اللہ میری خواہش ہے کہ بیٹا مجھے دیجیے، ضروریت طیبہ، نیک دیجیے، پاک صاف دیجیے، پاکیزہ۔ وہ خیال نہیں کر سکے میری حیثیت اس وقت کیا ہے، میں کس عمر میں ہوں، بھول گئے ہوں، جبکہ قرآن کریم میں سورہ مریم میں ان کے بڑھاپے کا ذکر ہے۔ اے اللہ میں اس پوزیشن میں اس وقت ہوں جس وقت میرے بال سفید ہو گئے، ہڈیاں جھل جھل کمزور ہو گئی ہے، چمڑے چھوٹنے لگے ہیں، ایسے موقع پر آپ مجھے بیٹا دیں گے تو دنیا والے کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ بھول گئے، دعا کر دیے۔ اس لیے دعا بھی کبھی ہوش میں کرنا چاہیے کہ کیا مانگ رہے ہیں، لیکن بے ہوشی بھی مانگو، اللہ اپنی شان سے دیتا ہے۔ کیا ہے؟ ہم اور آپ جیسا مانگیں گے ویسے اللہ نہیں دیتا، بلکہ اپنی شان سے دیتا ہے، حکمت سے دیتا ہے۔ اس بندے کو کیا ضرورت ہے، کتنی ضرورت ہے، کیسا ضرورت ہے، کیا ہے، کیوں مانگ رہا ہے؟ مانگ رہا ہے دولت نہیں دیتا ہے، لیکن بیماریاں پریشانیاں اس کی زندگی سے نکال کر کے باہر کر دیتا ہے۔ تو اللہ حکمت سے دیتا ہے، اپنی شان سے دیتا ہے۔ اس لیے اپنی کمزوری اور اپنی حیثیت کو دیکھ کر کے نہیں مانگا کیجیے، بلکہ اللہ کی شان اور اس کی ربوبیت کو دیکھ کر کے مانگیے کہ وہ بہتر دینے والا ہے، وہ اچھا دینے والا ہے۔ طیبہ، اے اللہ پاکیزہ دیجیے، انک سمیع الدعاء، آپ سننے والے، پکارنے والوں کی پکار ہو۔ حضرت جبریل علیہ السلام فوراً آئے اور کہا کہ جائیے، مانگا آپ نے، مل گیا۔ اللہ نے بشارت دی، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا، آپ کو اللہ ایک لڑکے کی بشارت دے رہا ہے، نام بھی اللہ رکھ دے رہا ہے۔ کیا نام؟ یحییٰ۔ اس کا نام کیا ہوگا؟ یحییٰ۔ پتہ چلا کہ اسلامی نام رکھنا چاہیے۔ کیا ہے؟ اسلامی نام، نبیوں کے نام پر، رسولوں کے نام پر، صحابہ کے نام پر، بزرگوں کے نام پر، نیک لوگوں کے نام پر، اپنے خاندان کے کسی بھی بڑے اچھے لوگوں کے نام پر نام اچھا رکھنا چاہیے۔ اس کے اثرات ہوتے ہیں، اس کے اچھے نتائج بھی سامنے آتے ہیں۔ اللہ بلا نام نہیں رکھ، بیحییٰ، اس کا نام یحییٰ۔ دوسری خوبی مصدقا بکلمۃ من اللہ،
پہلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا میں دو باتیں بڑی اہم. ایک بات تو یہ کہ آدمی کو ہمیشہ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. ایسا نہیں مل گیا تو اب بس ختم، جیسا آج ہم لوگوں کی عادت ہے، مل گیا ختم، اب دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے. ہمیشہ مانگتے رہیے، ہمیشہ دعا کا ایک سلسلہ رکھیے. کبھی بھی حدیث پاک میں کہ دعا کا نہ مانگنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اللہ چاہتا ہے میرے بندے ہم سے مانگیں، سوال کریں، ہم ان کو دیں. لہذا دعا کا سلسلہ. دوسری بات، اپنی شان کو دیکھ کے نہیں بلکہ اللہ کی شان کو، اور اللہ جو دے اس کو قبول کرے. مانگا کچھ لیکن مل رہا کچھ، تو ایسا نہیں کہ ایسا ویسا اگر مگر دیا کچھ نہیں. دعا میں اللہ اپنی حکمت سے دیتا. کیا کرتا ہے؟ اب حکمت سے دے رہا ہے. یا نام وہ تصدیق کرنے والا ہوگا، وہ جو آپ نے مانگا ہے جس کو میں نے، وہ تصدیق کرنے والا ہوگا. اللہ کی سچی بات، کلمے کی بات، نیکی کی بات، ہدایت کی باتیں، اللہ کے احکامات اور اس کی شریعت کو تصدیق کرنے والا ہوگا. یہ بھی سچ ہے، سب صحیح ہے، سب حق ہے. مصدقا بکلمات من اللہ. تیسری خوبی ان کی یہ ہوگی کہ وہ سیدہ، لوگوں کا سردار بنے گا. وہ کیا ہوگا؟ اللہ پہلے سے طے فرما دیتا. اس لیے کہا گیا ہے کہ آنے والے کے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ سب کچھ طے فرما دیتا ہے. موت کہاں، کب، کیسے، کتنی روزی، کہاں کی روزی، کیسی روزی، یہ سب اللہ طے فرماتا ہے. اس میں دو حالات ہوتے ہیں. ایک تو حالات ہوتے ہیں ایک بالکل مقدر جس کو کہتے ہیں کہ بالکل فٹ، اب یہ آگے پیچھے نہیں ہو. اور ایک ہوتا ہے معلق مقدر جو نیکیوں پر منحصر، بندہ کیسا کام کرتا ہے ویسا ہی اس کو دینا. لہذا آنے سے پہلے اللہ رب العالمین طے فرما دیتا ہے کون سردار بنے گا، کون حاکم بنے گا، کون خلیفہ بنے گا، کون امام بنے گا، کون کیا بنے گا، اس کی روزی کہاں ہوگی، کتنی ہوگی، کیسے ہوگی، وہ سب اللہ طے فرما دیتا ہے. پھر بندہ اسی طرح گھومتا پھرتا ہے اور اپنی پوری زندگی چکر کاٹتا ہے. یہ سب اللہ کا بنایا ہوا نظام. تو اللہ نے فرمایا وہ سید. چوتھی خوبی جو اللہ نے بیان فرمایا وہ حسورا، یہ نکاح نہیں کرے گا، نکاح نہیں کرے گا، پسند بھی نہیں کرے گا. ان کی چوتھی خوبی. اب یہاں مسئلہ کیا ہے؟ پیغمبر نکاح، جبکہ نکاح کرنا سنت ہے. ہر ایک نبی نے سنت ادا کی ہے. نبیوں میں کوئی ایسے نبی نہیں جو نکاح نہیں کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آ کر کے کریں گے، لیکن کوئی ایسے پیغمبر نہیں جو نکاح کے بغیر زندگی گزارے. اور اللہ نے سب کو نکاح کرنے کا حکم دیا. اور یہ ایک فطری چیز ہے. کیا ہے؟ فطری چیز ہے. مرد اور عورت کو اللہ نے اسی لیے بنایا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا اور جنت میں داخل کیا. جاؤ جنت میں مزے سے کھاؤ پیو. چند دن رہ جا کے پوچھا، اے جبریل جا کے پوچھ کے آؤ میرے مہمان کو دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہا کہ نہیں دل نہیں لگ رہا آپ کی جنت. کہا کہ کیوں؟ کہا کوئی بات کرنے والا ہی نہیں ہے. کوئی دل لگانے والا رہے تب نے، اس لیے کوئی بھی نہیں ہے. آپ ہمارا جوڑا بنائیے اور ہمارے میں سے نہ بلکہ جن سے مخالف. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا. پتہ چلا کہ مرد پہلے یا عورت؟ مرد پہلے، مرد بعد میں عورت. اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا فرما دیا. اب دونوں کے جوڑے ہو گئے، آپ میں سے ہیں. اب پھر بات کہانی وہ الگ بات ہے. تو عرض کرنا حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا. ہم سب کے آقا محمد الرسول اللہ تک صرف نبیوں میں یہ نبی ہیں جو پسند نہیں کیے. اب یہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس دور میں بھی اگر کوئی آدمی نکاح نہ کرے تو وہ نکاح نہ کرنا اس کے لیے بہتر ہے یا وہ سنت کو ترک کرنے والا کہلائے گا. اس شریعت میں یہ ان کی شریعت تھی. کس کی؟ حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا کی.
پہلا جواب تو علماء مفسرین یہ دیے ان کی شریعت میں گنجائش تھی، ان کی شریعت میں جائز ہوگی، ان کی شریعت کا مسئلہ الگ، اس لیے شریعتیں بدلتی رہی ہے، یکساں نہیں رہی ہے۔ ایک چیز کل حلال تھی، آج وہ چیز حلال نہیں ہے، آج ایک چیز حرام ہو گئی، کل وہ چیز حرام نہیں تھی، لہذا شریعت میں تبدیلیاں آتی رہی ہیں۔ اس لیے حضرت یحییٰ زکریا علیہ السلام کے دور میں نکاح اگر کوئی نہ کرے تو اچھی بات ہے، لیکن ہم سب کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نکاح سنت، نکاح کرنا سنت، لیکن ہاں اس میں بھی گنجائش ہے کہ اگر تمہارے پاس استطاعت نہیں ہے تو نکاح نہیں کر سکتے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ لا کر کے مصیبت پیدا کر دو، لا کر کے مجبور کر دو، لہذا استطاعت ہے تب تو نکاح کرو، استطاعت نہیں ہے، استطاعت مطلب روٹی کپڑا اور مکان، یہ تین چیزوں کی تیرے اندر اگر صلاحیت ہے تو ایک مسلمان پر نکاح کرنا ضروری اور سنت ہے۔ دوسری بات علماء کرام لکھتے ہیں کہ ہاں کوئی بہت بڑا متقی ہے اور اس سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، نہ نظروں سے نہ خیالوں سے، اتنا اپنے اندر پاکیزگی زندگی اور پاکیزہ حال بنا رکھا ہے اور وہ چاہتا ہے تو پھر وہ کر سکتا ہے، لیکن آج ایسا ممکن نہیں ہے، آج ایسے حالات نہیں ہیں۔ نکاح کے بغیر پاک دامنی بہت مشکل ہے، نگاہوں کا پاک رکھنا بہت مشکل ہے۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو اپنی طرف نسبت کرتے فرمایا النکاح من سنتی، اور آپ نے لاگو فرمایا، آپ نے ضروری قرار دیا، اور آپ نے اتنے نکاح کر کے دکھا دیے کہ اے لوگوں نکاح میری سنت ہے، کرو، اس میں ایمان کی تحفظ، پاک دامنی، پاک معاشرے کی بات ہے، اس لیے اس سے تیری بھلائیاں، ایمان کی سلامتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 3 آدمی ملاقات کے لیے حاضر ہوئے تھے، 3 آدمی ملاقات کے لیے حاضر ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر اپنے حجرے میں آرام فرما رہے تھے، لوگوں نے روکا کہ ابھی ملاقات نہیں ہو سکتی، ابھی آرام فرما رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد نماز کے وقت نکلیں گے، اس وقت ملاقات کر لینا۔ یہ لوگ تینوں بیٹھ گئے، دروازے کے سامنے بات چیت کرنے لگے، تو جو صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے حضرت بلال زیادہ رہا کرتے تھے، اور دوسرے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے اولادوں میں بھی لوگ رہا کرتے تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رہا کرتے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رہا کرتے تھے، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ رہا کرتے تھے، بہت سارے صحابہ قریب میں رہا کرتے تھے۔ یہ لوگ پوچھنے لگے کہ اچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اعمال بتا ذرا، کتنا روزہ رکھتے ہیں، کتنی نماز پڑھتے ہیں، کتنی تلاوت کرتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اتنی نماز پڑھتے ہیں، اتنی پڑھتے ہیں، رات میں پڑھتے ہیں، فرائض پڑھتے ہیں، روزہ کتنا رکھتے ہیں؟ روزہ اللہ کے رسول ایک دن چھوڑ کر کے ایک دن رکھا کرتے ہیں، کبھی کبھی مہینے میں رکھا کرتے ہیں، کبھی کبھی حالات 3 دن۔ نکاح بھی کیے ہیں کیا؟ ان کو معلوم نہیں تھا آنے والے کو، کہا کہ ہاں ایک نہیں، آپ تو کئی نکاح اور امہات المومنین موجود ہیں، اس وقت 9 لوگ اس وقت میں موجود ہیں، اچھا نکاح بھی کرتے ہیں؟ تعجب سے وہ لوگ پوچھنے لگے، پیغمبر اتنا بڑا عظیم ہستی یہ بھی نکاح کیے؟ اس لیے نکاح کی ایک عجیب زندگی ہوتی ہے، اتنا ہی عبادت کرتے، اتنا ہی روزہ رکھتے ہیں، میں ابھی ملاقات کر کے اجازت لے لوں گا کہ میں نکاح نہیں کروں گا، ایک کہا، تاکہ میں فری ہو کر کے کیا کروں گا، زندگی اللہ اللہ کر کے گزاروں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں اجازت مانگوں گا رسول اللہ سے ملاقات پر کہ میں روزانہ روزہ رکھوں گا، ایک دن بھی ترک نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا کہ ہم بالکل آبادی سے باہر چلے جائیں گے اور خوب نمازیں پڑھیں گے، خوب عبادت کریں گے اللہ کی۔ یہ تو بہت مختصر عبادت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہم کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، آ کر کے آپ نے فرمایا، ہو میرے ساتھیوں، تینوں لوگوں کی باتیں میں نے سنی، تینوں لوگوں کی باتیں میں نے سنی،
تم نے جو نیت کی ہے وہ بھی غلط، تم نے جو نیت ارادے کی ہے یہ بھی غلط، محمد اس کی اجازت بھی نہیں دیتا، میری شریعت بھی اس کی اجازت بھی نہیں، رحمانیت کی اجازت نہیں ہے۔ مزہ تو تب ہے کہ تم بیوی بچوں کے ساتھ میں رہ کر کے عبادت کرو۔ جنگل میں چلا گیا، جا کر کے اکیلے پڑا ہوا ہے، عبادت کر رہا ہے، کوئی مزہ نہیں۔ مزہ تو وہ ہے کہ تمہارے سامنے تمہاری بیوی بھی ہو اور پھر تم تہجد کے لیے اٹھ جاؤ، تو یہ ادا اللہ کو پسند ہے۔ مزہ تو اس وقت میں کہ بال بچوں کو کھلاؤ، حلال روزی، محنت مشقت کرو اور پھر بھی اللہ کی اطاعت فرما برداری کرو۔ مزہ تو وہ ہے کہ پوری زندگی شریعت میں عبادت کا حکم نہیں ہے بلکہ تجارت بھی عبادت ہے، بیوی بچوں کی خدمت بھی عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی بڑے بڑے فضائل بتائے کہ اپنے اولاد کو اگر کوئی حلال روزی کھلاتا ہے، دنیا سے وہ باپ چلا جاتا ہے، اے ابو ہریرہ کہہ دو ایسے باپ کو کل محمد اپنے ہاتھ سے ہاتھ پکڑ کر کے اس کو جنت میں داخل کر دے۔ اللہ کے رسول نے بڑی فضیلت ایسے والد کے بارے میں ارشاد فرمائے کہ جو آدمی اپنی اولاد کے لیے حلال روزی کی فکر کرتا ہے، حلال روزی کھلانے کے لیے محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے اور اس کو اچھی غذا دیتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، ایسے باپ کو ہم کل جنت میں داخل کرا دیں گے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ تھے، جو ایک صحابی تھے، جو ان کا گھر ایسے جگہ پر جہاں پر میں ایک یہودی کے کھجور جو جھکے ہوئے اور درخت جھکا ہوا تھا، جو موسم کے وقت میں رات میں ہوا کی ٹھنڈی اور چلنے کی وجہ سے کیا ہوتا تھا، کھجوریں پکی ہوئی سب ان کے صحن میں گر جاتے تھے۔ بچے کبھی جلدی سے اٹھ جاتے تھے تو کھجوریں اٹھا کر کے منہ میں رکھ لیا کرتے تھے، لہذا جب یہ موسم آتا تھا، کھجوریں گرنے کا موسم آتا تھا، تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ سب چن چن کر کے رکھ لیتے تھے، بچوں کو اٹھنے سے پہلے کھجوریں اٹھا لیتے تھے۔ اس کے لیے وہ پیچھے آتے تھے نماز میں اور پھر فوراً چلے جاتے تھے، دعا میں شریک نہیں ہوتے تھے، اللہ کے رسول سے ملتے بھی نہیں تھے، آپ کہیں بیٹھتے وظیفہ بھی نہیں پڑھتے تھے، بلکہ پیچھے آتے تھے اور فوراً پڑھ کے چلے جاتے تھے تاکہ میرے بچے کے اٹھنے سے پہلے وہ کھجور میں چن لو اور چن کر کے یہودی پڑوسی کے حوالے کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن رکوایا کہ آخر یہ کیا بات ہے کہ وہ روز پیچھے آتے ہیں، روز پہلے چلے جایا کرتے ہیں، ہماری ان کی ملاقات نہیں ہو رہی کبھی؟ آپ نے جب رکوایا اور پوچھا تو کہنے لگے یا رسول اللہ معلوم ہے نے کہ یہ کھجوروں کے پکنے کا موسم اس وقت میں ہے، درخت پر کھجوریں جو پک جاتی ہے، ٹھنڈی ہوا چلنے کی وجہ سے وہ کھجوریں گر پڑتی ہے، میرے بیٹے بچے کے اٹھنے سے پہلے جا کر کے اپنے پڑوسی یہودی کے کھجوریں چن کر کے ان کے حوالے جلدی سے کر دیتا ہوں تاکہ کہیں میرے بچے اٹھا کر کے کیا کریں، وہ کھجور کھانا لے تاکہ میرے بچے کا لقمہ حرام نہ بنے۔ اللہ اکبر، کیا شان تھی ان لوگوں کی۔ اب تو ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ انگور خریدے، کیا بھائی کتنے کے جی؟ اتنا گٹ کیا ہے، گٹ پاؤ کے جی کھا جاتا آدمی، 1 کیجی خریدتے۔ یہ بد اخلاقی ہے، بد اخلاقی، خرید رہا کھا رہا، اس کو پتہ نہیں ہے یہ ایک دانہ اور ایک چیز کے کھانے سے کیا اثر ہوتا ہے، وہ تو جن کا دل پاک ہوتا ہے وہ ان کو معلوم ہوتا ہے، جن کا دل گندا ان کو کیا پتہ چلے، ہم جیسے گندے لوگوں کو کیا پتہ چلے کہ حرام کھانے کا کیا اثر ہے، کسی کا چن چپٹ کر کے کھانے کا کیا اثر ہے۔ یہ تو ان لوگوں کا جس کا دل پاک ہوتا ہے، وہ آئینہ کیا تصویر خوبصورت دکھائے گا جو آئینہ خود گندا ہو۔ ایک گندے آئینے کے سامنے کھڑے ہوں گے تو چہرہ صاف نظر آئے گا؟ نہیں نظر آئے گا، وہ چہرہ صاف نہیں دکھائے گا، لیکن اگر ایک صاف آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیے تو چہرہ کلیئر بتا دے گا کہ تیرے چہرے پر کہاں کہاں گندگی ہے، تم کو کیا کیا ٹھیک کرنا ہے۔ لہذا ہمارا اور آپ کا دل گندا، اس لیے پتہ نہیں چلتا حلال کے اثر کیا ہے، حرام کا اثر کیا ہے، کیا کون سی چیز ہے وہ پتہ نہیں چل پاتا ہے۔
ورنہ بہت جلدی اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو درداء سے کہا اف تم نے وہ کام کیا ہے اپنے بچوں کے لیے، اس لیے کہہ دو میری امت سے جو لوگ بھی اپنے بچوں کو حلال روزی کھلائے گا اور اس کا باپ دنیا سے اس محنت کرتے کرتے چلا گیا، کل محمد اس کا ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں داخل کروا دے گا۔ میرے بھائی بزرگوں، بہت بڑی نعمت ہے، کیا ہے؟ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے ان تینوں کو اللہ کے رسول نے نصیحت کی، دیکھو نکاح کرنا میری سنت ہے، میری شریعت ہے، اس لیے تم نے جو اجازت مجھ سے مانگنے کا ارادہ کیا ہے یہ غلط ہے، نکاح کرو، نکاح کے ساتھ زندگی گزارو۔ آج ایک فیشن ہو گیا نکاح نہ کرنے کا، اس لیے کام چل رہا ہے تو چلانے دو۔ جب دودھ مل جا رہا ہے تو گائے پالنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب دودھ مل جا رہا ہے تو بھینس پالنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج ایک نظریہ ہے، جب مل رہا ہے خواہشات ناجائز طریقے سے پوری ہو جا رہا ہے تب بیوی کو لانا، اس کو کھلانا، اس کا خیر خبر رکھنا، اس کی دوا علاج کرنا، کیا ضرورت ہے؟ یہ مغربیت ذہن ہے میرے بھائی بزرگوں، جس کی وجہ سے آج وہ تباہی پر ہے۔ ڈھونڈتے ہیں بچے کہ میری ماں میرے باپ کا، اس لیے نکاح نبی کی سنت ہے۔ آپ نے فرمایا نکاح کرنا، اور تم کہتے ہو کہ ہم پوری زندگی روز روزہ رکھیں گے، نہیں، محمد کو تو 100 مردوں کی طاقت اللہ نے دی ہے، لیکن ہم اس لیے ایک دن چھوڑ کر کے ایک دن روزہ رکھتے ہیں، یہ میری طاقت ہے لیکن تیری طاقت نہیں ہے ایسی، اس لیے تم کبھی کبھی روزہ رکھو، فرض رکھا کرو، اور زیادہ چاہو تو مہینے میں 3 روزہ رکھو، 3 دن، کتنے دن؟ 3 دن رکھا کرو، جس کو ایام بیض کہتے ہیں، چاند کی وہ رات میں کہتے ہیں۔ 3 روزہ رکھو، ہفتے میں آؤ، زیادہ چاہو تو 2 روزہ رکھ لو۔ کون سے دن؟ یاد ہے لیکن رکھتے بھی ہیں؟ نہیں رکھتے ہیں، رکھنا چاہیے، بڑی برکت ہے، کبھی کبھی رکھا کیجیے۔ لہذا روزہ اس طرح سے اپنی امت پر لاؤ۔ عبادت جنگلوں میں نہیں، کہاں کرنا ہے؟ آبادی میں کرنا ہے، مسجد میں کرنا ہے، گھر میں کرنا ہے۔ یہ رحمانیت اسلام میں نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا میرے بھائی بزرگوں، وہ آدمی جس میں اپنے نفس کی کنٹرول اور بچ سکتا ہے اور بہت بڑا متقی پرہیزگار ہے، اگر وہ نکاح نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے گنجائش ہے۔ لیکن ہم جیسے اللہ بلا کنکھیوں مارنے والے، نظریں اٹھانے والے، دل کو گندا خیال سے بھر دینے والے کے لیے یہ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے نکاح ایک بڑا خوبصورت پاکیزہ عبادت ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی یہ خوبی ان کی شریعت کے مطابق اور ان کے لیے خاص ہے، اس امت کے لیے خاص نہیں ہے۔ وہ نبی من الصالحین، اور وہ نبی ہوں گے، نیک لوگوں میں ہوں گے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کیسے ہوگا؟ اب تو آپ نے طے کر دیا ہے میں ہوں بوڑھا، میری بیوی بھی 5، وہ بھی بوڑھی، دونوں بوڑھا۔ سسٹم جو آپ نے دنیا میں اولاد کے بنایا ہے وہ دونوں نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں صحیح کر دیتا ہوں، اب زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بوڑھا، میری بیوی بھی 5، کذالک اللہ یفعل، اللہ صحیح کر دیتا ہے۔ اللہ کا نظام ہے، بغیر ماں باپ کا پیدا کیا، اللہ جب چاہا تو بغیر باپ کا پیدا کیا، اللہ جب چاہا تو کبھی باپ ہیں لیکن اولاد نہیں ہے۔ اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں بالکل ایسی عمر میں دی ہے۔ کیسے ہو؟ قال ربی، اس کی علامت کچھ بتلائیے۔ اللہ نے بھی علامت بڑی عجیب بتایا، کہا کہ آیاتک اللہ تکلم الناس ثلاثا، تم 3 دن بات نہیں کر سکو گے۔ کیا کرو گے؟ 3 دن بات نہیں کر سکو گے، جو بھی بات کرو گے اشارے سے کرنا۔ جب تمہارے اوپر یہ کیفیت طاری ہو جائے تو سمجھ لینا اب تم کو، تمہاری بیوی کو بچہ پیدا ہوگا۔ یہ کیوں اللہ کیا؟ جب اللہ دے رہا تھا تو یہ پھر زبان کو کیوں بند کروایا؟ بند اس لیے کروایا تاکہ لوگوں دیکھو بولتی ہوئی زبان کو بھی اللہ کیا کرتا ہے؟ بند کر دیتا ہے۔ تو وہی اللہ بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے، سمجھانے کے لیے، تاکہ میرے اس فیصلے کو لوگ سمجھ لیں۔ یہ زبان بول رہی تھی، یہ زبان چل رہی تھی، اچانک کیسے بند ہو گئی؟ یہ بند کرنے والا کون؟ اللہ ہے، اللہ ہے۔ اسی لیے 3 دن یہ کیفیت پیدا ہوئی دونوں کی کہ وہ لوگ بول نہیں پاتے تھے، زبان ہے لیکن بول نہیں پاتے تھے۔ پتہ چلا کہ جو اللہ بولتی ہوئی زبان کو روک دے وہی اللہ بڑھاپے میں اولاد بھی دے دے، سمجھانے کے لیے پھر اشارے میں بات۔
اور 3 دن کیا کرنا؟ کثرت سے ذکر کرنا. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، خوب ذکر کیجئے. ذکر سے 2 فائدے ہوں گے. ہم اور آپ سمجھتے ہیں ذکر کرے کیا فائدہ؟ ذکر سے 2 فائدہ ہے. ایک فائدہ تو یہ ہوگا جو لان تان کرنے والے ہوں گے اللہ اس کے دل کو بدل دے گا، سمجھ اور ہدایت اس کو دے گا، زیادہ آپ کے پیچھے وہ نہیں پڑے گا، لان و تان نہیں کرے گا. ایسے دشمنوں سے اللہ آپ کی ہماری حفاظت کر دے گا. یہ ذکر کا فائدہ. دوسرے فائدہ یہ خود اپنے اندر ایک روحانیت کیفیت پیدا ہوگی اور اللہ سے جڑیں گے تو اللہ کی مدد بہت جلد حاصل ہوگی. لہذا یہ ایسے موقع پر جب ولادت کا قریب الوقت ہو اور وقت قریب ہو تو ماں بہنوں کو چاہیے ایسے موقع پر کثرت سے کیا کریں؟ ذکر کریں. ذکر سے ان کے مسائل حل ہو جائیں گے، ان کی تکلیفیں دور ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں بتائی کہ تم صبح اور شام ذکر کرو، خوب کرو کثرت سے. جتنے آئیں گے لان و تان کرنے والے، بوڑھے میں بیٹا کیسے ہو گیا، بانجپن میں کیسے بچہ ہو گیا، کہاں سے لائے، کس سے مانگے، ہم سب کی زبانیں کیا کریں گے؟ بند کر دیں گے اور آپ کو کوئی کسی سے تکلیف نہیں پہنچائیں گے. تو ذکر کا یہ فائدہ ہے. ایک دوسرا فائدہ یہ ہے اس سے اپنے اندر ایک تقویت ہوگی، قربت الہی نصیب ہوگی، اللہ کی خاص مدد آئے گی. لہذا ذکر کرو. اور تیسری چیز اللہ کا ذکر سے شکر ادا کیا جاتا ہے. کیا شکر ادا کیا جاتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ. 3 دن زبان جب بند ہوگی تو تم اشارے سے بات کرنا اور کثرت سے ذکر کرنا. ٹائم بھی بتا دیا اللہ کا، بالعشی والابکار، صبح اور شام ذکر کرنا. ہر وقت نہیں کرنا، ہر وقت نہیں کرنا. کیوں؟ صبح لوگ فری ہوتے ہیں، شام کو فری ہوتے ہیں. صبح کو تجارتیں بند ہوتی، شام کو بھی تجارتیں بند ہوتی ہے. آدمی فارغ الذہن ہوا کرتا ہے، سکون کے ساتھ میں ذکر کر سکتا ہے. دوسری بات جو خاص چیز ہے صبح و شام کی تاکید ذکر کی، وہ اس لیے ہے صبح کا فرشتہ کیا کرتے؟ بدلتے، ڈیوٹی بدلتی ان کی. تو جب بدل کر کے جاتے ہیں نا یہ لوگ ہم لوگوں کے پاس سے، اگر کوئی آدمی ذکر میں رہتا ہے چلتے پھرتے کہیں بھی، پھر اللہ محبت سے پوچھتا ہے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ ذکر کر رہا تھا. اسی فرشتے آئے، وہ ذکر میں دیکھا. ان سے جب اللہ پوچھتا ہے تم جب گئے تھے تو میرا فلاں بندہ فلاں بندی کی حال میں، تو وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ میں جب گیا تھا تو وہ ذکر میں تھے. کیا تھے؟ ذکر میں تھے. تو کیا ہوگا؟ ذکر کی یہ کیفیت فرشتوں کی بدلنے کے جو وقت اور ٹائم اللہ نے مقرر کیا ہے، وہ بندوں کی نیکیاں وہ دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں. اسی لیے 2 نماز. کتنی نماز؟ کون کون؟ ایک عصر اور ایک فجر. یہ 2 نمازوں میں تھوڑا سا ذکر کرنے کا حکم دیا گیا. تسبیح پڑھیے، اس تسبیح کا نام تسبیح فاطمی ہے. پڑھیے 33 مرتبہ 34 مرتبہ یہ جو پڑھنے کا حکم ہے. اور امام بھی متوجہ ہو جاتے کیوں ہوتے ہیں، اور مصلی بھی متوجہ ہو کے پڑھتے ہیں. اسی وقت فرشتہ اوپر جاتا ہے اور نیچے آتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ذکر کر رہے ہیں، مل جل کر کے وہ تعریف کرتے ہیں، اللہ خوش ہوتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ذکر روح کی غذا ہے. ہمارا جسم 2 حالت سے مرکب ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں ایک ہی حالت ہے. کیا ہے؟ یہ مضبوط باڈی یہی ہے ہمارا جسم. نہ، اصل ہے روح، اس کو بھی غذا چاہیے. اس کی غذا آسمانی ہے، اور یہ گوشت کی غذا کیا ہے؟ ہڈی کی غذا زمینی ہے. اس لیے مرنے کے بعد میں انسان کا دھڑ کہاں رہتا ہے اور روح کہاں جاتی ہے؟ کیوں؟ اس کی غذا وہاں، اور غذا اوپر والی روح کی نماز، روزہ، نیک ذکر، اذکار، قرآن کی تلاوت. لہذا جو لوگ یہ کام نہیں کرتے ہیں وہ اپنی روح کو پریشان کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اپنے روح کو بھوکا رکھتے ہیں، اپنے روح کو وہ تڑپاتے رہتے ہیں. اور ہم لوگ آج پورے 90% لوگ کس کے پیچھے ہیں؟ جسم، گوشت کے پیچھے ہیں. اور اس کی غذا کا کتنے مرتبہ کھاتے ہیں؟ 3 مرتبہ سے 30 مرتبہ ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ 30 مرتبہ ہو گیا. صبح شام بستر پر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے. تو چلو بھائی کھاؤ، خوب مزے سے کھاؤ، لیکن ذکر بھی کرو، ذکر بھی کرو. روح کی بھی غذا دیجیے اور اس جسم کو بھی غذا دیجیے. انشاءاللہ آپ بہترین انسان ہوں گے، آپ بہترین صحت مند ہوں گے. روح کی غذا اور جسم کی غذا سے اپنے زندگی کو خوب خیال رکھیے. خلاصہ یہ دعا خوب کیا کیجیے اور روزی کی تنگی سے بچنے کی دعا کیا کیجیے.
اور ذکر اذکار کیا کیجیے اللہ کے سلسلے میں، اگر مگر نہیں سوچا کیجیے کیسے کر دیا، کیوں کر دیا، یہ سب ہو نہیں سکتا، نہ اللہ کی شان میں یہ سوچنا ایمان کے خلاف ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل